बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान गुफ्तगू का ये जो रब्तो ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, 1990 में कश्मीर के अंदर एक अदीमुन नज़ीर तहरीक शुरू हुई। ये तहरीक एक तो आलमी और इलाकाई हालात में एक आने वाली तब्दीली का नतीजा थी कि जो मशरक़ी यूरोप से जर्मनी तक और इस पूरे रीजन में वस्त एशियाई रियासतों और चीन के अंदर तक एक हालात एक नई अंगड़ाई ले रहे थे। उन हालात से कश्मीर के लोगों ने असर कबूल किया। उसके साथ साथ जो 1987 में रियासती असम्बली के इंतखाबात में रिगिंग हुई, उसने भी कश्मीर के नौजवानों को हालात से मायूस किया। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब भारत के साथ जमहूरी और पुरअमन अंदाज से उनका मुकालमा मुमकिन नहीं है, सो उन्होंने बंदूक उठा ली। ये तहरीक जब शुरू हुई तो भारत ने इस तहरीक को कुचलने के लिए और कश्मीर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए मरकज़ी कवानीन नाफिज किए, फ़ौज की तादाद को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक सख्त गिरी की पॉलिसी इख्तियार की, जिसके नतीजे में फिर कश्मीर इंसानी हकूक़ की एक कत्लगाह बनती चली गई। इंसानी हकूक़ की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ श्रीनगर से मुज़फ़्फ़राबाद तक एहतजाज का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। श्रीनगर में लाखों अफराद के दरियाई जुलूस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते थे और श्रीनगर में भारतीय जो अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सरीन के दफ़ातर हैं उनके सामने जाकर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते थे। इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद में हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल जुलूस निकलते थे, जिनकी मंजिल दोमेल पुल के करीब फ़ौजी छावनी थी, जहाँ उस वक़्त और अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सरीन मौजूद होते थे। ये मुज़ाहिरीन वहाँ जाकर धरना देते जब तक अंदर से कोई अहलकार बाहर आता और फिर उसे एक मेमोरेंडम पेश किया जाता, जिसमें कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से एक रोल अदा करने की दरख्वास्त की गई होती थी और सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया गया होता था कि वो इस सूरत हाल का नोटिस ले और अपनी करारदादों पर अमल दरामद करने के लिए इक़दामात करे। ये सिलसिला उस वक्त से पहले भी जारी था, लेकिन उसके बाद इसमें एक शिद्दत आ गई। ये मामूल बन गया कि छोटे बड़े मज़ाहिरे जो भी होते कश्मीर के हवाले से उनका रुख यूनाइटेड नेशंस के जो ऑब्ज़र्वर्स थे उनकी दफातर की तरफ होता। यूँ एक उम्मीद थी लोगों को, एक मौहूम उम्मीद थी जिसकी बुनियाद पर लोग अर्ज़दाश्तें पेश करते थे कि एक आलमी निज़ाम है, एक आलमी इदारा है जो अपना काम कर रहा है मौजूदा हालात में, कभी ना कभी तो हालात ज़माना के सताए हुए लोगों की तरफ ये देखेगा और इन अर्ज़दाश्तों को निकाल कर पढ़ा जाएगा, खंगाला जाएगा और इन पर कोई कदम उठाया जाएगा। इस मौहूम उम्मीद पर सिर्फ यही नहीं, दुनिया के और बहुत से मुतनाज़िया जो इलाके हैं या जहाँ तनाज़ात चल रहे हैं, जहाँ शोरश चल रही है, जहाँ झगड़े चल रहे हैं, वहाँ के लोग इस आलमी इदारे की तरफ एक मौहूम उम्मीद पर देखते थे और उन्हें ये इस बात का यकीन और एतमाद था कि किसी न किसी दौर में जब हालात कोई करवट लेंगे, जब हालात बदलेंगे, तो ये आलमी इदारा खून बहा तलब करने में उन एक किरदार अदा करेगा और इन मज़लूमों का जो लहू है या उनकी कुर्बानियाँ हैं वो किसी मीज़ान अदल पर तोली जाने लगेंगी। मुद्दतों तक अभी तक ये सिलसिला जारी है और मुद्दतों तक ये एक मशक चलती रही कि इस आलमी इदारे से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थीं। ज़ाहिर है दुनिया का निज़ाम एक सिस्टम की बुनियाद पर कायम है, जैसे तैसे है, एक आलमी निज़ाम एक कायम है। लेकिन अब जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपनी दूसरी मुद्दत के आगाज़ पर, वो बहुत चौंका देने वाली है। मिस्टर गुटेरेस ने बहुत खुले डुले अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी का रोना रोया है। उसने आने वाले हालात की जो मंजरकशी की है वो बड़ी खौफनाक और दर्दनाक है
یہ جو عالمی ادارہ جو ایک امید کی کرن دنیا کے لیے، دنیا کے مظلوموں کے لیے تھا، اس کے اندر کی صورتحال کیا ہے اور اس کو کس حد تک یہ بے اثر اور بے نتیجہ ہو چکا ہے. مسٹر گوئٹرس نے بہت کھل کر پہلی بار اس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے آنے والی دنیا کا جو نقشہ اور موجودہ دنیا کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بہت ہی چونکا دینے والا ہے. انہوں نے اس دنیا کا جو اس وقت ورلڈ آرڈر نظر آ رہا ہے، جو انتظام نظر آ رہا ہے، جو انصرام نظر آ رہا ہے، اس کے لیے کیوٹک کے الفاظ استعمال کیے، یعنی وہ افراتفری کا شکار ہے، بد نظمی کا شکار ہے. انہوں نے اسے جو مچ لیس پریڈکٹیبل، یعنی اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ یہ حالات کس طرف جائیں گے، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا، کے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دنیا زیادہ بدتر ہو گئی ہے اور اقوام متحدہ کے اور سلامتی کونسل کے پاس اب اس کو حل کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہا ہے، کوئی میکینزم موجود نہیں رہا ہے. سلامتی کونسل واضح طور پر تقسیم ہو چکی ہے ویٹو پاور رکھنے والے ارکان کے درمیان، اور وہ وہی حالات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. انہوں نے اپنی بے بسی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں قائل کر سکتا ہوں، ثالثی کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے جو موجودہ جو ایک عالمی کشمکش اور ایک کیفیت ہے، اس عالمی کشمکش اور کیفیت کو انہوں نے سرد جنگ سے زیادہ خطرناک اور خوفناک قرار دیا. ان کا کہنا ہے کہ سرد جنگ کے دور میں دنیا واضح طور پر دو بلاکس میں تقسیم تھی. ایک کمیونسٹ بلاک تھا سوویت یونین کی قیادت میں، ایک سرمایہ دارانہ نظام کا علمبردار بلاک تھا جس کی قیادت امریکہ کر رہا تھا. اور ان دونوں بلاکس کے درمیان عالمی سطح پر تصادم کو روکنے کے لیے، یعنی سرد جنگ کو گرم جنگ میں بدلنے سے روکنے کے لیے ایک میکینزم موجود تھا، کچھ اصول موجود تھے، کچھ ٹولز موجود تھے. لیکن جو یہ نظام اس وقت بن گیا ہے، اسے انہوں نے کہا یہ سرد جنگ تو میں اسے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ نیم گرم تصادم کی ایک شکل ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اب کوئی ٹول ایسا موجود نہیں رہا، کوئی اصول موجود نہیں رہا، کوئی میکینزم موجود نہیں رہا، کوئی طریقہ کار موجود نہیں رہا. تو یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی جو تصویر کشی کی ہے، انہوں نے تصویر کشی کی ہے. لیکن ہمارے لیے بہرحال ایک امید افزا بات ہے کہ دوسرے ہی لمحے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے، اور جو تنازع کشمیر ہے اس کے بارے میں اقوام متحدہ کا موقف وہی تھا کہ جو پرانا ہے، اور جو ثالثی کی آفر ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے کشمیر کے حوالے سے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی جو مبصرین ہیں وہ کنٹرول لائن پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو بہرحال ان امید افزا باتوں کے باوجود جو انہوں نے عالمی ادارے کا ایک نقشہ کھینچا ہے، جو اس کی بے بسی کی کہانی بیان کی ہے، یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے. اقوام متحدہ یوں بھی ایک ڈیبیٹنگ کلب تھا، لیکن بہرحال اس کی ایک کریڈیبلٹی تھی عالمی ادارے کے طور پہ، اس کا ایک رول تھا. یہ تنازعات کے درمیان جب بھی جھگڑا پڑتا تھا تو ممالک اس کے درمیان جاتے تھے. لیکن یک قطبی دنیا جب بنی، جب امریکہ واحد چودھری کے طور پہ دنیا میں سامنے آیا، تو اس کے ساتھ ہی بجائے اس کے کہ یک قطبی بننے کے کے بعد اس عالمی ادارے کا رول مزید بڑھا دیا جاتا اور ایک بیلنس قائم کیا جاتا کہ دنیا میں کوئی طاقت امریکہ کو چیلنج کرنے والی نہیں تھی. تو اس کا حل یہ تھا کہ اس خلا کو اس عالمی ادارے کے ذریعے پر کیا جاتا. لیکن امریکہ نے اس ادارے کو اپنی جو ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنانے کی ایک روش اختیار کی، یعنی جہاں اپنی مطلب براری کے لیے اس ادارے کو استعمال کرنا تھا وہاں استعمال کیا، جہاں اسے غیر مؤثر بنانا تھا وہاں اسے غیر مؤثر بنا دیا گیا. اور یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تو باقاعدہ اس ادارے کے سربراہ کو دھمکیاں دی گئیں کہ ہم اس کو سب سے زیادہ وسائل فراہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ فنڈز فراہم کرتے ہیں، اسے ہماری پالیسی کو ٹو کرنا پڑے گا. تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس نے ایک کریڈیبل عالمی ادارے کو، جو ایک امید تھی مظلوموں کے لیے اور جو تنازعات میں ایک بفر کا کردار ادا کرتی تھی، تنازعات میں ایک ثالث کا کردار ادا کر سکتی تھی، اس ادارے کو ایک نشان عبرت بنا کر رکھ چھوڑا. یہاں تک کہ آج اس ادارے کا سربراہ جو ہے وہ کھلے بندوں اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہا ہے. یہ ایک شخص کی بے بسی نہیں ہے، ایک ادارے کی بے بسی نہیں ہے، یہ ہوپ کے مر جانے کی، یہ امید کے فنا ہو جانے کی ایک نشانی ہے کہ اگر یہ عالمی ادارہ بھی ایک امید کے طور پر قائم نہیں رہتا تو پھر مظلوم لوگ اپنی بات کہاں کہیں گے، کس فورم پر کہیں گے. پھر اس کے نتیجے میں وہی ہوگا جو دنیا میں آج ہو رہا ہے، یعنی نئی رنگ برنگی انتہا پسند تنظیمیں دنیا میں وجود میں
آتی جا رہی ہیں ان میں کچھ تو سازش کی پیداوار ہوتی ہیں، کچھ پس پردہ مقاصد کی پیداوار ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو امید کے چھن جانے کے بعد پھر بندوق اٹھاتی ہیں اور پھر وہ شدت پسندانہ یا مسلح جدوجہد کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اس دور میں یا قطبی دنیا کے اس دور میں بہت سی چیزوں کو تبدیل کر دیا گیا، جو اقوام متحدہ کے یا عالمی طور پر سیٹ جو معیارات تھے ان کو بدل دیا گیا۔ جمہوریت کی اپنی تشریح کی گئی، دہشت گردی کی ایک الگ سے تشریح کر دی گئی، آزادی حریت کے الفاظ کو بالکل نئے معانی پہنا دیے گئے، اور یوں اس کے نتیجے میں ایک یہ جو نظام ہے یہ غیر منصفانہ رنگ اور شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ اقوام متحدہ کی جو یہ موجودہ بے بسی کی کیفیت ہے، یہ دنیا کے مظلوموں کے لیے کہ یعنی جو عرضداشتیں بھیجتے تھے ایک موہوم امید پر، ایک توقع پر، ایک آنے والے دنوں میں کسی بہتری کی امید پر، اس پیغام سے اب کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟ جو اس ادارے کے اندر جو ایک تقسیم ہے اس کا مظاہرہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد چین نے بہت سرعت کے ساتھ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے، جو ویٹو پاور رکھنے والے ارکان ہیں، ان کے درمیان ایک قرارداد لانے کی کوشش کی کہ ظاہر ہے کہ ایک عالمی ادارے کی جو قراردادیں ہیں، جو عالمی ادارے میں اس تنازع کی مسلمہ حیثیت ہے، اس کو بدلنے کی یک طرفہ طور پر ایک فریق نے کوشش کی تھی، تو لیکن جو تقسیم وہاں گہری تھی، جن عالمی طاقتوں نے بھارت کو اپنا ڈارلنگ، محبوب نظر اور اپنا آنکھ کا تارا بنا رکھا تھا، ان کے لیے ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسی قرارداد لاتے جس سے بھارت کی سرزنش ہوتی۔ اس سے مزید جو عالمی نظام تھا اس پر سے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اٹھ گیا، اور اب تقریباً ایک نوحہ ہی پڑا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ ان طاقتوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جو اس صورتحال پر کڑ رہے ہیں، جو اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آخری امید ہے دنیا میں، اور اگر یہ امید بھی مر گئی تو پھر اس